حدیث نمبر 3 اس سلسلے کی. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. ایک منٹ. قالوا یا رسول اللہ وما ہن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. اس میں چند اور گناہوں کا تذکرہ فرما دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس حدیث شریف کو بھی امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی، ان چاروں نے، یہ چاروں صحیح حدیث کی 6 صحیح کتابوں میں سے 4 ہیں یہ، ان چاروں نے اس حدیث شریف کو نقل کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، ہلاک کرنے والی 7 چیزوں سے بچو. السبع الموبقات. قالو، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سی 7 چیزیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور جادو کرنا، اور ایسی جان کو قتل کر دینا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو، اور ربا یعنی سود کھانا، اور یتیم کا مال کھانا، اور جب جنگ کا موقع ہو تو پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، اور پاک دامن اور مومن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، یعنی یہ جانتے ہوئے کہ اس میں مبتلا نہیں ہے، خواہ اس کو بدنام کرنے کے لیے ایسی چیز کرنا. یہ 7 چیزیں ہیں. اس حدیث میں ہلاک کرنے والی جن 7 چیزوں کا ذکر ہے، اس میں شریعت کے عقائد اور احکام سب چیز آ گئی اس میں. یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یعنی ہر کام میں اللہ کو ہی وہ ہے متصرف ماننا، اور زبان سے اس کا اعتراف کرنا، اور فرائض پر عمل کرنا. یہ سب چیزیں اس میں آ گئی. جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، یعنی اللہ ہی کو ہر اعتبار سے لائق عبادت سمجھے گا، تو وہ اس کے تمام احکام پر بھی عمل کرے گا. جو کرنے کو کہا ہے وہ کرے گا، جن سے بچنے کو کہا ہے بچے گا. اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں چونکہ اتنے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ ایک آیت تو یہ کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اس میں ان کے لفظ سے شروع کیا ہے کہ یقیناً اللہ جو ہے وہ اس بات کو نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. یعنی اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے اس میں سارے بڑے گناہ آ گئے. کہ قانون تو یہ ہے کہ آپ توبہ کر کے جائیں، استغفار کر کے جائیں، اور اللہ سے معافی کی امید رکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کو قبول کر لینا ان کے ذمے ضروری اور واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسی ذات نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے ان پر کوئی چیز واجب کر سکے. تو لیکن یہ کہ قانوناً چونکہ انتہائی کریم ہے، انتہائی رحیم ہے، تو توبہ کرے تو معافی مل جائے گی. تو اور خود بھی فرمایا کہ میں جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، اس کے علاوہ شرک معاف نہیں کروں گا. اور اس سے زیادہ مضبوط اور ایک چیز ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. اس میں بھی انہ سے شروع کیا. یقیناً جو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرائے گا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جنت حرام کر دینے کا یہی مطلب ہے کہ حرام وہ چیز ہوتی ہے جو کسی بھی صورت، کسی بھی حالت میں کسی کے لیے حلال اور جائز نہ ہو. حدیث نمبر 4. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهيها وهو مؤمن ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم. متفق علیہ. وفي روایت ابن عباس ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن. قال عكرمة قلت لابن عباس كيف ينزع الإيمان منه؟ قال هكذا وشبك بين أصابعه ثم أخرجها فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه. وقال أبو عبد الله لا يكون هذا مؤمنا تاما ولا يكون له نور الإيمان. یہ امام بخاری کے الفاظ ہیں. یہاں تک، وہاں تک تو روایت تھی. پھر اس کے آگے جو ہے وہ حدیث سے کہ آگے اس کی تشریح کے سلسلے میں انہوں نے باقاعدہ ایک وہ سوال اور جواب درج کیا ہے، اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا جواب ہے. اور انہی کی روایت میں ایک شخص نے، یعنی حضرت عکرمہ نے ان سے پوچھا، یہ مشہور تابعی ہے،
اور بہت سارے صحابہ کرام کی صحبت اٹھائے ہوئے ہیں. ایک تو حضرت اکرمہ تھے، اکرمہ ابن ابی جہل، ابو جہل کے صاحبزادے تھے، وہ مخلص مومن تھے. وہ یہ مراد نہیں ہے یہاں پر، یہاں سے اکرمہ سے مراد تابعی جلیل القدر تابعی ہے. اس حدیث شریف کا ترجمہ مفہوم کے اعتبار سے سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس وقت اس کے اندر ایمان باقی نہیں رہتا. چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان باقی نہیں رہتا. اور شرابی جب شراب پیتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان باقی نہیں رہتا. اور ڈاکہ ڈالنے والا جب ڈاکہ ڈالتا ہے اور لوگ اس کو کھلم کھلا راہزنی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن ڈر اور دہشت کی وجہ سے عاجز رہتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، تو اس وقت اس ڈاکو کے اندر ایمان باقی نہیں رہتا. اور خیانت والا جب خیانت کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان باقی نہیں رہتا. ان گناہوں سے بچو. یہاں تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے. اب اس حدیث شریف کی تفسیر کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں یہ بھی یعنی اس میں ایک اور لفظ بھی پڑا ہوا ہے کہ قاتل جب ناحق قتل کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کا ایمان باقی نہیں رہتا عین قتل کے وقت. تو حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سن کر حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ ایمان کس طرح الگ کر لیا جاتا ہے، یعنی میں تو مومن ہوں اور کوئی گناہ اس قسم کا سرزد ہوا تو اس وقت ایمان کیسے الگ ہوتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اس طرح، یہ کہہ کر کے اپنی انگلیوں کو تشبیہ کی صورت میں یعنی اس طرح جمع کیا، کہا کہ یہ مومن کا دل ہے، قلب ہے، اور اس میں یہ ایمان داخل ہوا ہے. جس وقت وہ اس گناہ کو کرتا ہے تو ایمان اس طرح الگ ہو جاتا ہے اس سے. تو اس طرح اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا اور پھر نکالا، پھر ایک دوسرے سے الگ کر لیا. اس کے بعد انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر ایمان اسی طرح واپس آ جاتا ہے. یہ کہہ کر کے انہوں نے جن انگلیوں کو دور کیا تھا اس کو پھر ملایا اور کہا کہ یہ جب تک وہ توبہ نہ کرے وہ دور رہتا ہے، اور گویا کی منتظر رہتا ہے کہ یہ توبہ کر لے تو میں پھر اس میں داخل ہو جاؤں، اور نہ کرے تو وہ دور ہی رہتا ہے ایمان اس سے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے اور اس کو بیان کیا ہے جلیل القدر تابعی حضرت اکرمہ نے، جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے علاوہ بہت سارے صحابہ کرام کے خاص شاگردوں میں سے ہیں. اور اس حدیث شریف کے مصنف اور اس کے راوی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جنہوں نے اس حدیث کو درج کیا ہے اپنی کتاب میں، انہوں نے یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس حدیث کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی گناہ اور معصیت کے ارتکاب کے وقت کامل اور اعلیٰ درجے کا مومن نہیں رہتا اور اس کے اندر سے ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے. تو ایمان جو ہے گویا دو شے ہوئی، ایک تو ایمان اصل اور ایک اس کا نور اور اس کی روشنی، جس کے بارے میں حدیث ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. تو مومن کے اندر ایمان کا جو نور ہوتا ہے وہ اللہ کا نور ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا ہوتا ہے. اور جب اللہ ہی کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایمان کے اس نور کو اس کے قلب سے الگ کر لیتا ہے. گویا نفس ایمان یعنی بلب لگا رہتا ہے، روشنی اس میں سے ختم ہو جاتی ہے، گویا کہ نہیں ہے. جب وہ بلب ہے اور اس میں سے روشنی کرنٹ ہٹا لیا جائے، اس کا نور ختم کر دیا جائے تو اب وہ نہیں ہے، گویا کہ وہ نہیں ہے. دیکھ تو رہا ہے اس کا جسہ بلب کا، لیکن اس کا جو فائدہ ہونا چاہیے یعنی اس کی روشنی حاصل ہو اور اپنے آس پاس کو منور کرے، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر سے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کی جو تشریح بیان کی ہے اس کا یہ مطلب ہے. اس میں بھی جو ہے وہ بدترین گناہوں کا تذکرہ ہے، اور ان سب گناہوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جب وہ زنا کرے اور وہ مومن ہو تو مومن نہیں رہتا. یعنی اگر ایمان اپنے کامل درجے میں اس کے اندر موجود ہوتا تو اس سے یہ عمل ہی نہیں صادر ہوتا. زنا، چوری، ڈکیتی، جو جتنی چیزیں اس کے اندر بیان ہوئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آج کا سبق ہو گیا پورا. منافق کی 3 نشانیاں اگلی حدیث ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کیا جائے گا. دعا کر لیجئے اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں ایمان مکمل راسخ فرما دے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرما دے، اور ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی ایسی روشنی بھر دے اور ایسا اس کو مضبوط کر دے کہ اس روشنی میں ہمیں معمولی گناہوں کا بھی علم ہو سکے اور اس سے بچنے کی توفیق حاصل ہو سکے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.